قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الصافات میں ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کا تذکرہ کیا جس میں وہ اپنے پیارے اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، پھر جب وہ بچہ یعنی اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں یعنی دوڑ دھوپ کے لائق ہو گئے یا بلوغت کے قریب پہنچ گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 سال تھی۔ اور دوسری بات، پیغمبر کا خواب وحی اور حکم الہی میں ہوتا ہے جس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ بیٹے سے مشورے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا بھی امتثال امر الہی کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ اگلی آیت میں اللہ مالک فرماتے ہیں کہ غرض جب دونوں متعی ہو گئے اور اس نے یعنی کہ باپ نے اس کے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ہر انسان کے منہ یعنی چہرے پر دو جبینیں ہیں، دائیں اور بائیں، اور درمیان میں پیشانی، اس لیے للجبین کا زیادہ صحیح ترجمہ کروٹ ہے، یعنی اس طرح کروٹ پر لٹا لیا جس طرح جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ پر لٹایا جاتا ہے۔ پیشانی یا منہ کے بل لٹانے کا ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مشہور ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ سامنے نہ رہے، جس سے پیار و شفقت کا جذبہ امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ اس سے اگلی دو آیات میں اللہ مالک فرماتے ہیں کہ تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دینے سے ہی تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، کیونکہ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تجھے کوئی چیز بھی عزیز نہیں ہے، حتیٰ کہ اکلوتا بیٹا بھی۔ اگلی آیت میں ہے، در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، یعنی لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس میں تو سرخرو رہا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ یہ بڑا ذبیحہ ایک مینڈا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کیا گیا، اور پھر اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کے لیے ایک ذریعہ اور عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہمیں کئی عظیم اسباق دیتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان، اطاعت اور قربانی کی عملی مثال ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے حکم کے سامنے مکمل اطاعت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ کا حکم دیکھا تو بغیر ہچکچاہٹ اسے ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچا مومن اپنی خواہشات پر اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ پر کامل بھروسہ۔ باپ اور بیٹے دونوں کو یقین تھا کہ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، والدین اور اولاد کی نیکی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ اولاد کے ادب اور اطاعت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ نمبر 4، قربانی صرف جانور کی نہیں، اصل قربانی اپنی خواہشات، غرور، لالچ اور گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیز قربان کرے۔ نمبر 5، اخلاص کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت اور اخلاص کو قبول فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں عمل سے زیادہ نیت کی قدر ہے۔ اور نمبر 6، آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے
تاکہ ان کے ایمان اور صبر کا مقام ظاہر ہو۔ اس واقعے سے ہمیں صبر اور ثابت قدمی کا درس ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو ایک عظیم آزمائش قرار دیا گیا ہے اور اسی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔